الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخت ہارون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جس انسان کو اولاد سے نوازے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ مالک کی شان ہے۔ بہرحال ایک کمپلیٹ فیملی وہی ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو بہن بھائیوں کی تربیت کامل ہوتی ہے۔ ماں باپ تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن گھر کے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ماں باپ کی مثال تو ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ کے اندر آئے، چکر لگایا اور چلے گئے، اور بچوں کی مثال نرسز کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ میں ہی رہتے ہیں اور ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ریسرچ یہ ہے کہ 11 سال تک کی عمر کے بچے اپنا 33% ٹائم اکٹھا گزارتے ہیں، بہن بھائی۔ آپ بتائیں کہ 1/3 آف دی ٹائم ان کا اکٹھا گزرتا ہے، اور 14 سے 17 ایئر ایج کے بچے 14 سے 17 آورز پر ویک اکٹھا گزارتے ہیں۔ ایک ویک میں اتنا ٹائم ان کا اکٹھا گزرتا ہے۔ یہ بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، تھوڑی دیر میں لڑائی ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں دوست بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ 2 to 4 ایئرز کے بچے ہر 10 منٹ میں ایک مرتبہ کلیش کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور 4 to 7 ایئرز کے بچے وہ ہر 20 منٹ کے بعد ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے ان کو ایسی طبیعت دی ہوتی ہے کہ وہ جلدی اس کنفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے کہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ دوز بوائز ہو ہیو سسٹرز آر مور نائسر اینڈ گیون these boys have less negative emotions, they have no fear, sisters make you more loved۔ جن بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو پیار دیتی ہیں تو ان بچوں کو یہ احساس ملتا ہے کہ ہم اہم ہیں اور ہم سے محبت کی جا رہی ہے۔ اوہایو یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ with every sibling chances of divorce reduce۔ جتنا بچے ہوتے جاتے ہیں اتنا ڈائیورس کے چانس ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، ایک جڑ ہو تو درخت کمزور ہوتا ہے، 2 جڑیں ہوں تو نسبتاً مضبوط ہوتا ہے، اور 3 جڑیں ہوں تو اور مضبوط۔ جتنا جڑیں بڑھتی جائیں گی اتنا درخت مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسی طرح فیملی میں جتنے بچے ہوتے ہیں اتنا فیملی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، سیپریشن اور ڈائیورس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ UK کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ سسٹر میکس یو مور کمیونیکیٹو۔ جن بھائیوں کی بہن ہوتی ہے وہ بچے کمیونیکیشن سکل زیادہ سیکھتے ہیں، کیونکہ بہن کے اندر کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھائیوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ بوائز ہو ہیو سسٹرز آر مور ایمپیتھیٹک، ان میں ایمپتھی آ جاتی ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مشکل اوقات میں۔ چنانچہ ٹیکساس یونیورسٹی کی یہ ریسرچ ہے کہ بوائز آفٹر سسٹرز آر اچیورز، کہ جہاں بہن کے بعد بھائی پیدا ہوتا ہے تو
تو یہ بچہ بڑا اچیور بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو بہن کا ساتھ ملتا ہے. بہن کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلی لو اینڈ کمپیشن، اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے. چنانچہ بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کے ساتھ محبت، پیار، ہمدردی کے ساتھ رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا شیما. یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور عمر میں بڑی تھی. تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھی اور لوری پڑھا کرتی تھی، ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہاری عمر دراز ہو، تم سلامت رہو، زندہ رہو، تو گویا یہی الفاظ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ اس محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، باقی رکھنا. چنانچہ جب ان کے قبیلے پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا. اس قبیلے کے قیدی پکڑ کر مدینہ طیبہ لائے گئے، یعنی قیدی پکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت باہر کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پیغمبر اسلام سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کی بہن ہوں. تو ابتدا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، میری کوئی بہن نہیں تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس عورت کو میرے پاس بلاؤ. چنانچہ جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ اس نے کہا کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ایک موقع پہ میں آپ کے ساتھ پیار محبت کر رہی تھی تو آپ کو میں نے اریٹیٹ کر دیا، اور اریٹیٹ ہونے کے بعد آپ نے دانتوں سے میرے جسم پر کاٹا تھا. چھوٹے بچے کے جب نئے نئے دانت آتے ہیں تو ان میں انگلی آ جائے، کوئی پینسل آ جائے، وہ ہر چیز کو کاٹتا ہے. تو اس عمر میں نبی علیہ السلام نے اپنی بہن شیما کو کاٹا تھا اور اس کے جسم پر اس کے نشان تھے. چنانچہ اس نے واقعہ بھی سنایا اور اپنا کندھا بھی دکھایا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دانتوں سے کاٹا تھا. تو نبی علیہ السلام کو خود بھی واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم میری رضائی بہن ہو، تم نے ہی مجھے چھوٹی عمر میں گود میں کھلایا تھا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا بڑا اکرام کیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شیما سے کہا کہ شیما اس چادر کے اوپر بیٹھو. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا یوں اکرام کیا کرتے ہیں کہ اپنی چادر بچھا کر بہن کو کہا کہ اس چادر کے اوپر آپ بیٹھیں. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے گاؤں میں واپس، قبیلے میں واپس جانا چاہوں گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے قبیلے میں واپس پہنچا دیتے ہیں. اس پر اس نے کہا کہ اگر میں اکیلی واپس جاؤں گی تو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کی سفارش پر اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد فرما دیا. پھر اپنی بہن کو بہت ساری بکریاں اور بہت ساری چیزیں ہدیہ میں دیں اور 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جائیں اور شیما کو اپنے گھر بحفاظت پہنچا کے آئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کا کتنا اکرام کرتے ہیں، ان کو عزتیں دیتے ہیں دنیا کے اندر. بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت ایک ضروری چیز ہے، ایک یقینی چیز ہے. اسی لیے ہمارا بھی یہ تجربہ ہے، کوئی عورت ٹیلی فون پہ بات کرے تو سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے لیے دعا کروائے گی، خامند کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے. اور جیسے ہی وہ دعا کریں گے تو دوسری دعا میں کہے گی کہ میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں. اتنی کثرت سے یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے. فوراً اسے بھائی کی تکلیفیں یاد آتی ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کروا رہی ہوتی ہے.
چنانچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، جب جنگ احد میں وہ شہید ہوئے تو جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے تو اعضائے جسمانی کو کاٹ کے ہندہ نے اپنے گلے میں ہار پہن لیا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا، آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ان کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے، جب وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے گی تو شاید یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب ان کو روک دیا گیا تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھائی کی لاش دیکھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور دل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں، مگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادر تھیں کہ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو یہ بہن بھائی کی محبت کا تعلق یہ ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر مرثیہ لکھا، اشعار لکھے۔ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ بنتا ہے، اے بھائی، ہم دونوں ایک مدت تک جزیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، لیکن جب جدائی ہوئی تو ایسی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملاقات کے ایک رات بھی ساتھ نہیں بسر کی تھی۔ دوسری صفت بہن کے اندر ہونی چاہیے سپورٹیو اینڈ کنسرنڈ۔ بہن کو ہمیشہ سپورٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور بھائیوں کے ساتھ اس کو کنسرن رہنا چاہیے۔ الگ تھلگ ہو کے رہنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، یہ خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جا کر شہید کر دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لی اور تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑی عجیب سی خبر تھی، طبیعت کے اندر غصہ بھر گیا اور یہ راستہ بدل کے اپنے بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ آواز تو انہوں نے سن لی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے بہن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو بہن آ گئی اور بہن آ کر کھڑی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ تھا، انہوں نے بہن کے بھی ایک تھپڑ لگا دیا۔ وہ عورت ذات تھی، جب تھپڑ لگا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کے اندر ہمت اتنی تھی، قوت اتنی تھی، اعتماد اتنا تھا کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، عمر
جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. اب ایک بہن کی یہ بات اتنی مضبوط تھی کہ دل کے اوپر اثر کیا اس نے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی وقت جو ہے انداز بدل گیا، اور آپ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈالنا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو. بہنوئی ان کو لے کر دار ارقم آئے جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو مسلمان حیران تھے کہ یہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا. چنانچہ کسی صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور کھڑے ہیں. تو وہ گھبرا گئے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، فرمان لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، دروازہ کھول دو. اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا، اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کو اتار دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، مگر اب تو انداز ہی بدل چکے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ ان کی بہن بنی. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن حفصہ بنت سیرین تھیں. وہ اپنے بھائی کو قرآن پاک صحیح پڑھنے میں مدد دیا کرتی تھیں، ان کو سکھایا کرتی تھیں. قرآن مجید کی قاریہ تھیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیے. سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے محمد بن ابو بکر. جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے 2 بچے تھے، ایک بہن تھی ایک بھائی تھا. بھائی کا نام قاسم تھا. تو قاسم بن محمد بن ابو بکر، اس بچے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بلوایا اور اس کو اپنے پاس رکھا اور ان دونوں کو اپنے حجرے میں پالا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ام المومنین جب کھانا کھلانا ہوتا تو ان دونوں کو اپنی گود میں ران میں بٹھا لیتی تھیں اور ایک لقمہ ایک کے منہ میں ڈالتی تھیں، ایک لقمہ دوسرے کے منہ میں. جب دونوں بچے کہتے تھے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا تو پھر بچے ہوئے کھانے کو ام المومنین خود کھاتی تھیں. اپنے بھائی کی اولاد کو اس طرح پال کے دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بہن کے دل میں اپنے بھائی کی کتنی محبت تھی. چنانچہ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی تربیت فرمائی. پھر تیسری صفت یہ ہے کہ بہن کے اندر لائلٹی ہونی چاہیے. اپنے ماں باپ سے اپنے بھائی کے ساتھ وہ لائل ہو. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بہن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آنیسٹی کا معاملہ رکھے. پھر بہن کو چاہیے کہ وہ ٹرسٹ وردی ہو، یعنی اپنے بھائیوں کو کبھی بھی دھوکہ نہ دے. جو بھائیوں نے ماں باپ نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اس کو کبھی بھی نہ ختم کرے. ٹرسٹ کو توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے جب بہنوں سے کوئی کمزور حرکت ہو جاتی ہے تو اس کا بلیم صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ تک جاتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت شروع میں جس کے چند الفاظ تلاوت کیے گئے اس میں یہی ہے کہ بی بی مریم جب اپنے بیٹے کو لے کے آئیں قوم کی طرف تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی،
اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارا بھائی برا نہیں تھا تو تم کیسے ایسی بن گئیں کہ کماری عمر میں تم اپنے بچے کو لے کے یہاں آئی ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے اس قسم کی کوتاہیاں پورے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب بن جاتی ہیں۔ چنانچہ اگلا ٹاپک ہے وائی یو شوڈ بی گریٹفل ٹو ہیو اے سسٹر۔ آخر بہن کے ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ کہ اکثر اوقات بیٹی اپنے ماں باپ کی ناراضگی کو برداشت کر لیتی ہے اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ شرارتیں بھائی کرتے ہیں اور عام طور پہ ڈانٹیں بہنوں کو پڑتی ہیں۔ پھر اگر بہن چند سال بڑی ہے تو چھوٹے بھائی کو جو بچے تنگ کرتے ہیں بہن ان بچوں کو دور رکھتی ہے۔ شی ٹولڈ آف یور بلیز۔ پھر بھائی کے گرو اپ کرنے میں بہن ہمیشہ مدد کیا کرتی ہے، اور کئی مرتبہ بھائی کی سٹڈیز میں بھی بہن اس کی مدد کرتی ہے۔ میری 2 بڑی بہنیں تھیں، ایک کے ساتھ عمر کا فرق زیادہ تھا، وہ عمر میں کوئی 8-10 سال بڑی تھیں، تو ان کو میں آپا کہتا تھا، اور دوسری بہن کوئی 4-5 سال بڑی تھیں، ان کو میں باجی کہتا تھا۔ باجی کے ساتھ اسکول کا کام کرنا، مل کے کھانا کھانا، کھیلنا، یہ سب کام ہوتے تھے۔ بڑی بہن تو والدہ کی طرح تھیں، وہ مجھے نہلاتی تھیں، کپڑے بدلتی تھیں اور میرا ویسے خیال رکھتی تھیں، لیکن چھوٹی بہن تو میری بہترین دوست کی طرح تھیں۔ چنانچہ بہنیں بھائیوں کو ہر موقع پہ سپورٹ بھی کرتی ہیں اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو پردے بھی ڈالتی ہیں۔ چنانچہ بھائی شرارت کر کے چھپ جاتا ہے اور بہنیں اپنے ماں باپ کو سیٹسفائی کر رہی ہوتی ہیں، بہانے بنا رہی ہوتی ہیں، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول کے اندر سکور اچھا نہیں کرتا، اب اس کو اپنے ماں باپ سے سائن کروانا ہوتا ہے پیپر، تو ماں باپ اگر سائن کریں گے تو وہ تو بہت ناراض بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ تکلیف بھی دیں۔ تو ایسے موقعوں پہ بھائی ماں باپ سے سائن کروانے کی بجائے اپنی بڑی بہنوں سے سائن کروا لیتے ہیں، اور بہنیں اللہ کی ایسی گائے ہوتی ہیں کہ صاف کاغذ پہ ان سے سائن کروا لو تو وہ کر کے دے دیتی ہیں۔ تو بھائیوں کی کمی کوتاہیوں کو بہنیں اس طرح کور اپ کر لیتی ہیں۔ پھر شی میکس یور ڈنر وین مام از ناٹ اویلیبل۔ جب امی گھر میں نہیں ہوتی تو بڑی بہن ہی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے کوکنگ کرتی ہے اور ان کو وقت پہ کھانا دیتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ پھر شی ڈیفینڈز یو ان فرنٹ آف یور پیرنٹس۔ کئی مرتبہ ماں باپ کے سامنے وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر شی فارگیوز یو فار یور مسٹیکس۔ وہ آپ کی غلطیوں کے اوپر آپ کو معاف کرتی ہے۔ شی ریمائنڈز یو آف یور فیملی اوبلیگیشنز۔ وہ چھوٹے بھائی کو بتا سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے فیملی کے کیا حدود قیود ہیں، ہمیں اس کے اندر رہنا چاہیے۔ شی شیئرز آل یور چائلڈہڈ میموریز۔ کہ بچپن کی جتنی میموریز ہوتی ہیں بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہیں۔ پھر شی ول آلویز بی یور بیسٹ فرینڈ آف لائف۔ بہن بھائی کے لیے زندگی کی بہترین دوست بھی ہوتی ہے۔ جب بچے آپس میں مل کے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے وہ سیکھتے ہیں۔ مثلاً وٹ یو لرن فرام سبلنگس۔ پہلی چیز لو اینڈ سپورٹ، دوسری چیز کوآپریشن اینڈ ٹیم ورک، ان کو مل جل کر رہنا آ جاتا ہے، ٹیم ورک آ جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز ان کے اندر ٹالرنس آ جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات بھائی اپنی بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں بلا وجہ۔
اور بہن کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد لڑائی کو ختم بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ ریزولوشن، تو وہ جلدی سے اپنے کنفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں۔ پھر لیڈرشپ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ایسرٹیونیس ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ایسرٹیونیس کہتے ہیں اپنی بات کو منوانا، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، بہن کہتی ہے ایسے کرنا چاہیے، بھائی کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، وہ ایک دوسرے کو آرگومنٹس دیتے ہیں، ایک دوسرے کو منواتے ہیں۔ چنانچہ جس کی پرسنالٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ اپنی بات کو منوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، تو ان کے اندر نیگوشیشن سکلز بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، مورلی بھی، اور اگر فائنینشلی ضرورت ہو تو وہ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں سفر پہ جانا چاہتے تھے تاکہ علم حاصل کر سکیں، مگر ان کے پاس خرچہ نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی بہن نے محسوس کیا کہ میرا بھائی سفر پہ جانا چاہتا ہے مگر سفر کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر مؤخر ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہن نے اپنے زیورات بیچے اور اس سے جو پیسے ملے اس نے وہ پیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کے سامنے ہدیہ پیش کر دیا اور کہا کہ جی آپ یہ پیسے لیں اور اس کے بعد سفر کریں اور اپنا علم حاصل کریں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے تو اپنا سارا زیور ہی بیچ دیا؟ تو بہن نے جواب دیا کہ اللہ اس کے بدلے مجھے بہشتی زیور عطا فرما دیں گے۔ ایک حاکم نے 3 آدمیوں کو پکڑا، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا اور ایک اس کا برادر ان لا تھا، یعنی بیوی کا بھائی تھا، اور حاکم چاہتا تھا کہ ان تینوں کو قتل کروا دے۔ جب عورت کو اطلاع ملی تو وہ حاکم کے دربار میں آئی اور اس نے آ کے خوب ادھم مچایا کہ میرے گھر کے 3 مرد ہیں اور تینوں کو اگر آپ قتل کروا دیں گے تو میرا محرم کون رہے گا پیچھے، میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ جب اس عورت نے ایسی باتیں کیں تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا ان تینوں میں سے تم کسی ایک کو چن لو، میں اس کو نہیں قتل کرتا، باقی 2 کو قتل کر دوں گا۔ اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اپنے بیٹے کو چنے گی، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ ماں ہر حال میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہے۔ بعض سوچ رہے تھے کہ نہیں یہ اپنے خاوند کو چنے گی اس لیے کہ بیوی ہے اور بیوی کے لیے خاوند کی زندگی اہم ہے، مگر اس عورت کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لے تو اس عورت نے اپنے بھائی کو چن لیا کہ میرے بھائی کو آپ قتل نہ کرو، باقیوں کو بے شک قتل کر دو۔ اس پر حاکم وقت بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بھائی کو کیوں چنا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں چنا؟ اس عورت نے جواب دیا میں جوان العمر ہوں، خوبصورت ہوں، اگر آپ میرے ہسبینڈ کو قتل بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا پرپوزل بھیج دیں گے اور میں دوسرا نکاح کر لوں گی، مجھے اللہ پھر خاوند دے دیں گے، اور اگر اللہ نے دوسرا خاوند مجھے دے دیا تو اس خاوند کے ذریعے سے اللہ مجھے دوسرا بیٹا بھی عطا فرما دیں گے، تو مجھے خاوند بھی دوسرا مل سکتا ہے، بیٹا بھی دوسرا مل سکتا ہے، لیکن میرے ماں باپ دنیا سے فوت ہو چکے اور اب میرا ایک ہی بھائی ہے، اب مجھے کوئی دوسرا بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو چن لیا ہے۔ اس عورت کی اس بات کا حاکم کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ اس نے تینوں آدمیوں کو معاف کر دیا اور قتل کا حکم واپس لے لیا۔ تو بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جو اٹل اور پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو ایسا بھی واقعہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، بہنیں بھائیوں کے لیے اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ فتوحات شام ایک کتاب ہے، اس میں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے
واقعات لکھے ہیں، تو ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ زرار رضی اللہ عنہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے. دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا. حضرت زرار رضی اللہ عنہ پہلے تلوار سے لڑتے رہے، وہ ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے لڑتے رہے، وہ بھی ٹوٹ گیا. اب جب ان کے پاس کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا تو دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو زندہ گرفتار کر لیا. چنانچہ جب لڑائی ختم ہوئی، شام کا وقت تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے. وہ اس بات پہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ دین اسلام کا ایک اتنا اچھا مجاہد، اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا. چنانچہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بندہ بھیجا مشورے کے لیے. وہ امیر لشکر تھے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو بقیہ فوج کا انچارج بنا دیں اور خود اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے کر جائیں اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو رہا کروانے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو چن لیا اور ان کے ساتھ رومیوں کے لشکر کو چیز کیا. علامہ باقری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر چلنے لگا تو ایک گھوڑے پہ کوئی سوار تھا جس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑے کا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا. عرب لوگ جب دھوپ میں نکلتے تھے تو اکثر اپنے آنکھوں کے علاوہ باقی چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور اس نے اپنی زیرہ جو پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک کپڑا پہنا ہوا تھا اور ایک سبز پٹکا اس نے اپنی کمر میں باندھا ہوا تھا، اور اس پٹکے کو اس نے اپنے سینے اور کمر پر اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کے جسم کی ساخت کا پتہ نہیں چلتا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار نیزہ تھا اور وہ کبھی گھوڑے پر سوار ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف. جس مہارت کے ساتھ وہ گھوڑے کو بھگا رہا تھا، چلا رہا تھا، تو دیکھنے والے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون نوجوان ہے عرب کا جو گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب چلے تو یہ سوار بھی آگے آگے تھا. اللہ کی شان، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر دشمن کا لشکر موجود تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر حملہ کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان آگے تھا اس نے اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں کے اندر گھسا دیا اور نیزے کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ دشمن کی صفوں کے اندر گم ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ نوجوان کیسے واپس آئے گا زندہ. مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے پھر واپس آ گیا. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتا ہوں. چنانچہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نرغے میں آتے تو وہ نوجوان ان کو دشمن سے بچاتا، اور جب وہ نوجوان نرغے میں آتا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کو بچاتے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد فرمائی اور دشمن جو تھے وہ بھاگے وہاں سے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد آپ نے اس نوجوان سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی بہادری کو دیکھ کے میرا دل بہت حیران ہوا ہے، خوش ہوا ہے. مگر اس سوار نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. باقی لشکر کے لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ امیر لشکر کسی سے سوال پوچھیں اور وہ آگے اس کو اگنور کرے، یہ کیسے پاسبل ہے. چنانچہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، امیر لشکر تم سے بات پوچھ رہے ہیں اور تم آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو جب ان کو بار بار کہا گیا
تو اس وقت ایک نسوانی آواز آئی اور اس سوار نے بتایا کہ میں تو خولہ ہوں، زرار لانو کی بہن ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے خود جاؤں گی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کروں گی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ خولہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں عورت ذات تھی، اگر میں پہلے پوچھتی تو آپ مجھے منع کر دیتے، اس لیے میں ساتھ آ گئی۔ اب بھائیوں پہ جب مصیبتیں بنتی ہیں تو بہنیں ہی کام آتی ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے درد مند کہ میں نہیں جانتی کہ میرا بھائی کس حال میں ہے، کیا اس کو شہادت مل گئی یا ابھی دشمن کے پاس زندہ حالت میں ہے؟ اے بھائی اگر تم زندہ ہو تو میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، اور اگر تم شہید ہو چکے ہو تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل چکے ہوگے اور تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہوگا۔ یہ ایسے درد والے اشعار تھے کہ ان کو سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو مسلمانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس وقت تو رات کافی گہری ہو چکی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے اور کل دن میں ہم دوبارہ پھر رومیوں کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف پیچھے ہو گئے۔ ابھی وہیں تھے کہ رومیوں کے لشکر کے کچھ لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے امان امان کہنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو امان دے دی جائے۔ جب ان کو امان دینے کا وعدہ کیا گیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ حق پہ ہیں اور آپ کا پیغام سچ ہے، ہم اپنے لشکر سے ہٹ کے آ گئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو بندے کو قید کیا گیا ہے اس کا کیا خبر ہے؟ تو ان رومیوں نے بتایا اچھا وہ جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے لڑنے والا نوجوان تھا۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا ہاں وہی جس کا نام زرار تھا۔ ان کا جی جب اس کو گرفتار کیا تو ہمارا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا دردان اور یہ حمص کا والی تھا، تو اس نے ہمیں کہا کہ اس کو فوراً قیصر روم کے پاس بھیجنا ہے۔ تو اس نے 100 آدمیوں کے ساتھ اس قیدی کو حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور اس کو اس قیدی کے ساتھ غصہ بھی تھا کیونکہ اس کا بیٹا تھا حمدان جس کو زرار لانو نے قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید نے سنا تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ان کو اطلاع مل گئی کہ زرار لانو زندہ بھی ہیں اور 100 آدمیوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو خالد بن ولید نے ایک صحابی تھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ چند لوگوں کو لے کر چلیں اور وہ جو 100 بندوں کا قافلہ زرار لانو کو لے کر جا رہا ہے تو ان کو روک کر زرار لانو کو رہا کروائیں۔ جب رافع رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے تو وہ جو نوجوان سوار تھا وہ بھی ان کے ساتھ آگے آ گیا، اور اس نے آ کے پوچھا خالد بن ولید سے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو خالد بن ولید نے ان کو اجازت دے دی، چنانچہ خولہ بھی اس لشکر کے ساتھ ہو گئیں۔ یہ لشکر تیزی کے ساتھ چلا اور راستے میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے ایک ہی راستہ تھا، جو بھی اس علاقے میں گزرتا تھا وہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ وہ جو 100 بندے تھے جو لے کر چلے تھے وہ ابھی یہاں سے نہیں گزرے۔ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ آپس میں چھپ جائیں اور ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں تاکہ اگر دشمن کا لشکر آئے تو ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اللہ کی شان تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ 100 بندوں کا لشکر پھر پیچھے سے آ گیا جنہوں نے حضرت زرار لانو کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو سب سے پہلے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اس کے اوپر حملہ کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور وہ جو 100 بندے تھے ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت زرار عنہ کے پاس آئیں
تو ان کے بازو پاؤں باندھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کی مشکوں کو کھولا اور مشکوں کو کھولتے ہوئے کہا اے میرے بھائی جب مجھے تمہاری گرفتاری کی خبر ملی تو میرے دل میں ایک آگ لگ گئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گی اور اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے پوری کوشش کروں گی. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی مشکوں کو کھول رہی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی محبت میں اس طرح کا بھی قدم اٹھا لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے بھائیوں پہ قربان ہوتی ہیں, ان کی عزتیں بناتی ہیں, ان کو زندگی میں محبت دیتی ہیں, سپورٹ دیتی ہیں, ان کی کیئر ٹیکنگ کرتی ہیں. یہ بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. اسی لیے جب بھی بچے چھوٹے ہوں تو ماں ان کو اپنے بھائی کا تعارف کرواتی ہے کہ وہ تمہارے ماموں ہیں, وہ تمہارے چندہ ماموں ہیں. یعنی چندہ ماموں کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس بہن کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی ہے کہ اس کو چاند سے تشبیہ دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہنوں کو اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض بہنیں طبیعت کی تیز ہوتی ہیں, بالکل مرچ کی طرح ہوتی ہیں, ذرا سی بات پہ مرچ لگ جاتی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بددعائیں دینی شروع کر دیتی ہیں. ایسی بہنیں خراب ہوتی ہیں. شریعت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اگر بھائی تنگ بھی کرے تو بہنوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور ان کو دعائیں دیں. جو بہنیں بھائیوں کو بددعائیں دیتی ہیں تو پھر بعد میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ان بددعاؤں پہ خود پریشان ہوتی ہیں اور ساری زندگی روتی رہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بددعا دی تھی. بہن نہیں جانتی, ہو سکتا ہے قبولیت دعا کا وقت ہو, اس کی زبان سے بددعا نکلے اور بھائی کے حق میں قبول ہو جائے تو اس کا تو مستقبل ہی تباہ ہو جائے گا. اس لیے بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بھائیوں کی ان بے اعتدالیوں پر صبر کر لیا کریں اور ان کو کبھی بھی بددعا نہ دیں, ہمیشہ دعائیں دیں, محبت پیار دیں, عزت قدر کریں. ایک دن کا بھائی ہو تو بہن کے لیے وہ بھی سر کا سایہ ہوتا ہے, باپ کی مانند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں کے اندر الفت و محبت کے ساتھ نیکی تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما. میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے دل کے بدلنے کا سبب بنا. اے اللہ ان مبارک ایام کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا. میرے مالک اپنی رحمت کا ذریعہ بنا. اے اللہ عافیت کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہ جو مبارک تعلیمات مل رہی ہیں, اے اللہ ان تعلیمات کو ہمیں اپنے گھروں میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور فرما. میرے مالک ہمارے گھروں کو منور فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا, والدین کا, بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم غفلت میں پڑے رہے, اے اللہ گناہوں میں پڑے رہے, اے اللہ اصل جو کرنے کا کام تھا اس کام سے دور رہے.
میرے مالک ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، میرے مالک ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما، اللہ ہماری بھی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے مختلف قبیلوں سے آ کے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میرے مالک آج بھی اعلان فرما دیجئے کہ آپ نے معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف کر دیجئے۔ اے اللہ بڑے گناہگار ہیں اے اللہ مگر آپ کے در پہ پہنچ گئے ہیں، اے اللہ سخیوں کے در پر یہی امید ہوتی ہے کہ بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ میرے مالک جب انسان بڑا دروازہ دیکھتا ہے، جو فقیر بڑا دروازہ دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے، اے اللہ ہم دنیا کے سب سے بڑے دروازے پہ حاضر ہیں، اللہ آپ کے در پہ حاضر ہیں، اے اللہ اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، میرے مالک اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے لوٹا۔ اللہ گناہ کر کر کے دلوں کو سیاہ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت نے اس در پہ پہنچا دیا ہے، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے واپس لوٹا، اللہ بخشے بخشائے واپس لوٹا۔ اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، نیکی کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا اور فوت ہو گیا، آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، میرے مالک ہم تو نیکوں کی بستی میں پہنچ گئے ہیں، اللہ گناہگاروں پہ رحم فرما، اللہ گناہگاروں پہ رحم فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں پہنچ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت پیدا فرما، میرے مالک نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی صاف فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، میرے مالک ہم کمزوروں پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ رحمت کی نگاہ فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ ڈر لگتا ہے اس وقت تو
تیرے نیکوں کے سائے کے نیچے ہیں. اے اللہ یہاں سے نکلیں گے تو کیا حال ہوگا. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے نیکوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. میرے مالک لٹنے سے محفوظ فرما. اللہ لٹ پٹ کے تو یہاں آئے ہیں پھر لٹنے سے ڈرتے ہیں. میرے مالک لٹنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ تیری بندیاں بھی دور دور سے چل کے یہاں پہنچی ہیں. اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا گھر کی عورتیں چل کے آ جاتی ہیں, لوگ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے حاضر ہوئی ہیں. اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے. اے اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. میرے مالک معاف کر دیجئے. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہم تو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. میرے مالک آپ ہی اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما. اللہ اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.